اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے 14 اگست کا دن اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے دنیا کے نقشے پر، اور وہ بھی ایک ایسے سیاسی نقشے پر جس کے سبھی نقش مغربی تہذیب، مادیت، سیکولرزم اور لبرلزم کے رنگوں سے آلودہ تھے۔ عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ایک ریاست کا قیام ایک تاریخی کرشمے سے کم نہ تھا۔ تحریک پاکستان کی اصل بنیاد اور روح ہی یہ تھی کہ براعظم ہند میں مسلمان محض دوسری اکثریت نہیں بلکہ ایک نظریاتی قوم ہیں۔ ان کا مقصد صرف یورپی استعمار سے آزادی ہی نہیں بلکہ توحید اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ایک نئے سیاسی اور اجتماعی نظام کا قیام ہے، جو بہرحال وقت کے غالب تصورات سے بغاوت اور ایک نئے نظریاتی مستقبل کی تعمیر کے عزم سے عبارت تھا۔ ناظرین، ہر سال 14 اگست کو ہم جشن آزادی نہایت جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ کہیں اپنے گھروں میں سبز ہلالی پرچم لگاتے ہیں تو کہیں گھر سے باہر اپنے علاقوں میں رنگ برنگی جھنڈیاں لگا کر وطن عزیز سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کہیں ملی جذبے کے تحت اسکول کالجوں میں جشن آزادی کے موضوعات پر پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے تو کہیں اپنے قومی ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ملی نغموں کی دھنوں پر لہکتے ہوئے ایک سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی 14 اگست کا دن گزرتا ہے ہم اپنے تمام جذبوں کو پورے ایک سال کے لیے سلا دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں نہایت متقی پرہیز بن کر اپنے اوپر جنت واجب کروا لیتے ہیں، اور ماہ رمضان کے ختم ہوتے ہی چاند رات کو رقص و سرور کی محفلیں لگا کر اسی رات اپنے جذبہ ایمانی کو سال بھر کے لیے ایسے سلاتے ہیں کہ نماز عیدین پر بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ یوں اس دفعہ بھی 14 اگست کا دن گزر جائے گا، پھر جھنڈے چھتوں سے اتار دیے جائیں گے، جھنڈیاں ہواؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی جائیں گی، جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے اور مادر وطن ہمیشہ کی طرح ایک ٹھنڈا سانس لے کر پھر کسی مسیحا کے انتظار میں لگ جائے گا کہ شاید کوئی اٹھے اس وطن کی تقدیر بدلنے کے لیے کسی قسم کی عملی جدوجہد کرے۔ ناظرین، اگر ون ویلنگ، لاؤڈ میوزک، ہلڑ بازی اور جشن کے نام پر سڑکیں بلاک کرنا ہی ہمارا یوم آزادی ہے تو ہمیں واقعی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں دہشت گردی کی شکار لاشیں اٹھاتے اٹھاتے ہمارے قبرستان بھر چکے ہیں، ہسپتالوں کی حالت ابتر ہے، پڑھے لکھے نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں، آدھی سے زیادہ آبادی سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، مہنگائی نے معیشت کی کمر توڑ رکھی ہے، تو ایسی صورتحال میں محض پرچم کشائی اور 15-20 منٹ کی تقریریں بالکل کافی نہیں لگتی، بلکہ عملی طور پر ہم سب کو مل کر اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا۔ تقریبات کے اہتمام پر اعتراض نہیں، مگر ان تقریبات میں ہمیں جشن کے ساتھ ساتھ ان عوامی پر بھی توجہ دینی ہے جو آج 73 سال گزرنے کے باوجود بھی ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ ہمیں ان وجوہات کے بارے میں سوچنا ہے جن کی وجہ سے آج تک ہم آزادی کی حقیقی روح کو نہیں پہچان پائے۔ اس آزادی کے دن کو صرف تفریح یا تہوار کے طور پر منا لینا کافی نہیں ہے۔ ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح یہ مملکت خداداد وجود میں آئی تھی کہ جس پر دشمن آج 7 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی اپنے دانت گاڑے بیٹھا ہے۔ یہ آزادی جن قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی تھی، ان دل دہلا دینے والی داستانوں کو آج شاید ہم میں سے بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے۔ آگ اور خون کے دریا کو عبور کر کے جب ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا تو مقصد اور نعرہ صرف ایک ہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن ہم اس عہد کو پورا نہ کر سکے جس کی خاطر ہزاروں ماؤں، بہنوں، بھائیوں اور بیٹیوں نے اپنی حیات تک وار دی تھی۔ جس پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بننا تھا، اسی پاکستان میں اسلام آج اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس وطن عزیز کو ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے طفیل ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین۔ بزرگوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی احساس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے۔ اس ملک کی حفاظت و سلامتی اور تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنا آپ کا، میرا، بلکہ ہم سب کا فرض ہے۔ ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ جس نظریے کے تحت قائد اعظم محمد علی جناح نے آزاد مملکت تشکیل دی تھی، نوجوان نسل کو اس نظریے سے واقف کروائیں۔ میڈیا کو اپنے کردار کا رخ از سر نو متعین کرنا ہوگا کہ وہ کب تک دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست بنا کر دکھاتا رہے گا، کشمیر میں جاری ظلم و ستم سے کب تک آنکھیں چراتا رہے گا۔ یاد رکھیں کہ ہماری آزادی تب تک ادھوری ہے جب تک ہم پاکستان میں سماجی مساوات، اسلامی اخوت، معاشی عدل اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ یقینی نہیں بنا لیتے۔
آزادی کا حقیقی جشن تب ہوگا جب ہم ایک آزاد معاشرہ تشکیل دیں گے جس کے تعلیمی نظام میں طبقاتی تفریق ختم ہوگی، جب کرپشن، اقربا پروری اور لوٹ کھسوٹ کا بازار بند ہوگا، جب کروڑوں روپے معاف کروانے والوں اور چند سو روپے لوٹنے والوں کو ایک ہی اصول پر سزا دی جائے گی، جب نجی اور سرکاری اداروں میں خواتین خود کو محفوظ سمجھیں گی، جب تعلیم ہر بچے کو ملے گی، جب پاکستان کے تمام ادارے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے، جب نوجوان نسل امریکی ویزا ہاتھوں میں ہونے کے باوجود اپنے دیش میں رہنے کو ترجیح دیں گے، جب دہشت گردی کی سلگتی ہوئی آگ مکمل طور پر بجھ جائے گی، جب ہم ٹریفک قوانین کا احترام کریں گے، جب ہم حقدار کو اس کا حق پہنچانے لگیں گے، اور جب ہمارے حکمران غیر ملکی آقاؤں کو سیاہ و سفید کا مالک سمجھنے کے بجائے اپنے حقیقی پروردگار کی خوشنودی کے حصول میں لگ جائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، تمام حالات خراب سہی مگر ہم آج بھی آزادی کی نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں، اور آزادی ایک ایسی نعمت ہے جس کے ایک لمحے کی خوشی کو ساری زندگی بھی منایا جائے تو کم ہے۔ آج یوم آزادی کا دن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ایک بار پھر ہم اسی جذبے کے ساتھ کھڑے ہوں جس کے ساتھ ہمارے اسلاف قیام پاکستان کے وقت کھڑے تھے، جب ملک قرضوں کے بوجھ میں ڈوبا ہوا تھا، مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ درپیش تھا، وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، مگر ایک عزم تھا، خواب کو حقیقت میں بدل دینے کا عزم۔ ہمارے پاس آج وسائل بہت کم ہیں، کچھ حصہ تباہ ہوا تو بفضل الہی بہت بڑا حصہ سلامت ہے۔ آج اگر ہم سندھی، پنجابی، بلوچ اور پختون کی بجائے ایک سچا پاکستانی بن کر سوچیں تو بہت جلد حالات بدلیں گے اور وطن عزیز امن کا گہوارہ ہوگا، کھیت ہرے بھرے اور بازار پر رونق ہوں گے، ہر لب خندہ اور ہر چہرہ شاداب ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے مل کر آج کے دن یہ عہد کرتے ہیں کہ وطن پاک کو جنت بنانے میں ہم اپنا اپنا کردار ضرور ادا کریں گے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کے جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ انہی نیک تمناؤں، خواہشات اور دعاؤں کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے بھی ہم تک پہنچاتے رہا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔